بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم سب کی عید بہت زیادہ خوشیوں والی بنائے اور ہمیں صحت، سلامتی، تندرستی اور عافیت نصیب فرمائے اور ہماری تمام رمضان المبارک کی عبادات کو قبول فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس مختصر ویڈیو میں عید کے کچھ آداب سے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. عید کے آداب اور مستحبات، اس میں نمبر وار چند چیزیں ہیں جن کا اگر ہم خیال کریں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا اور ہماری عید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا. خوشی، عید کے معنی ہی خوشی کے ہیں، تو لہذا خوشی کا اظہار کیے بغیر عید کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 2، صبح سویرے یعنی جلدی اٹھ جانا. ویسے مسلمان کی پہلے سے ہی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہی ہے. اس سے بھی پہلے اگر اٹھنے کی کوشش کریں اور عید کے لیے جلد از جلد تیاری کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. نمبر 3، فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا. ظاہر سی بات ہے محلے کی مسجد کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، تو فجر کی نماز اسی مسجد میں ادا کریں، یہ زیادہ بہتر رہے گا. اور نمبر 4 ہے غسل کرنا. اسلام پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے اور غسل پاکی اور صفائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو عید کے دن غسل کرنا بہت زیادہ بہتر ہے. نمبر 5، مسواک کرنا. دانتوں کی صفائی بہت زیادہ اہمیت والی چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے گی وہ اس نماز کے مقابلے میں جو بنا مسواک کے پڑھی جاتی ہے کئی درجے افضل ہے. لہذا عید کے دن بھی مسواک کرنا افضل قرار دیا گیا ہے. نمبر 6، صاف ستھرے اور عمدہ کپڑے پہننا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیا کپڑا ہی پہنا جائے. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے نیا کپڑا میسر فرمایا ہے تو اس کو ضرور پہنیں. ہمارے پاس جتنے کپڑے موجود ہیں ان میں جو سب سے عمدہ ہے اس کو پہن لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے اور آپ کے واسطے سے ساری امت کو بھی سورہ ضحیٰ میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال تم اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. نعمتوں کو بیان کرنے کے اندر نعمتوں کا استعمال بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اچھے کپڑے ہمیں عنایت فرمائے ہیں وہ پہننا نعمتوں کا بیانی طور پر اظہار ہے، عملی طور پر اظہار ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ نمبر 7 یہ ہے کہ کوئی بھی خوشبو، عطر وغیرہ لگانا. یہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر پسند تھا، تو لہذا عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ چیز تھی اس کا استعمال کرنا بھی ضرور پسند ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ نمبر 8، عید کی نماز کو جانے سے پہلے، چونکہ یہ عید الفطر ہے لہذا عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز خصوصاً کھجور، چھوارے وغیرہ کھا کر جانا، یہ بھی بہت زیادہ افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہے نمبر 9، عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا. اگر کسی بھائی نے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا ہے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے. اگر ادا نہیں کیے ہیں تو کم از کم عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دیں تو بہت زیادہ بہتر ہے اور فضیلت والا عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ نمبر 10 ہے زیادہ سے زیادہ خیرات کرنا. خیرات اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصدقۃ تدفع البلایا، کہ صدقات بلاؤں کو دور کرتے ہیں. لہذا خیرات اور صدقات وغیرہ کرنا عید کے دن بھی بہت زیادہ پسند ہے. نمبر 11، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا. اس کے بارے میں اس خاکسار نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، اس میں جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا ہی زیادہ افضل ہے، بلا کسی عذر کے، بلا کسی مجبوری کے مساجد میں عید کی نماز ادا کرنا نامناسب ہے. اس کے بعد جو ہے اور ایک ہے نمبر 12، عیدگاہ کو پیدل پہنچنے کی کوشش کرنا. یہ بھی ایک اہم عمل ہے کہ اگر ہم چھوٹے شہر میں رہتے ہوں اور ہمارے لیے سہولت سے عیدگاہ جانا اور آنا ممکن ہو تو کوشش کریں کہ پیدل ہی عیدگاہ کو جائیں اور پیدل ہی واپس آئیں.
ہاں لیکن اگر بڑے شہر میں ہوں اور عیدگاہیں کافی دور ہوتی ہوں تو پھر سواری پر جانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور نمبر 14 ہے آہستہ آہستہ آواز سے تکبیر کہنا، تکبیر تشریق، چونکہ یہ عید الفطر ہے، عید الفطر میں تکبیر جو ہے آہستہ سے کہنا چاہیے۔ اور تکبیر تشریق آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ سے کہنا چاہیے۔ یہ زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 15 ہے جس راستے سے عیدگاہ کو گئے ہیں اس کے علاوہ دوسرے راستے سے واپس آنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایک ہی راستہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی راستے سے جا سکتے ہیں، اسی راستے سے آ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہے عید کے آداب اور مستحبات۔ اس کے بعد ایک دو چیزیں ایسی بھی میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہے غیر ضروری ہے، لوگ اس کو عید سے متعلق سمجھتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان میں پہلی ایک چیز ہے جو عام طور پر جو ہے کم پڑھے لکھے لوگوں میں رائج ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ عید کے دن صبح صبح اس طرح کہتے ہیں کہ روزہ کھول لو۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اس طرح کا جملہ کہنا ہی غلط ہے، کیونکہ یہ فطر کا دن ہے۔ فطر کا مطلب روزہ نہ رکھنا، اس دن روزے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی کا دن ہے، ہمیں مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم اس وقت مستفید ہوتے ہیں۔ اسلام کا یہ خاصہ اور اصول ہے کہ جب پروردگار نے فرمایا کہ تم لوگ بھوکے رہو، کچھ کھاؤ نہیں پیو نہیں، تو ہم نے مہینہ بھر روزہ رکھا، 30 دن یا 29 دن ہم نے روزے رکھے۔ پھر جب پروردگار فرماتا ہے کہ تم آج کھا لو، تو اس دن ہم کو کھانا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے کہنے والے نے کہا کہ وہ حکم کرے تو قیام ہے، وہ روک دے تو قعود ہے۔ وہ حکم کرے تو قیام ہے، وہ روک دے تو قعود ہے، بلا اس کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے۔ بہرحال عید کے دن روزے کا تصور یا روزہ کھولنے وغیرہ کا کوئی لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح پر جو ہے ایک اور بات یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا اسی طرح پر جو ہے عیدگاہ پہنچ کر، یا اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے عید کی عذر وغیرہ کی وجہ سے، تو وہاں پہنچ کر بھی کوئی نفل نماز وغیرہ نہیں پڑھنا ہے۔ عید کے دن خصوصاً فجر کے بعد سے لے کر عید کی نماز مکمل ہونے تک کوئی نفل نہیں ہے۔ اس دن اشراق، چاشت وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہم پر سے ہٹا دی ہے۔ تو اسی طرح پر اگر آپ مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی تحیۃ المسجد وغیرہ بھی نہیں پڑھنا ہے، کوئی بھی نفل نہیں، صرف جو ہے پہنچنے کے بعد عید کی نماز ہی پڑھنی ہے۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھنا ہے جب تک کہ آپ گھر پہنچ جائیں۔ گھر پہنچنے کے بعد جو نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند ہدایت تھی جو عید الفطر سے متعلق تھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان ہدایت پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور میرے تمام ناظرین کو توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ مناسب سمجھتے ہوں کہ یہ ہدایات ہمارے لیے بہتر ہیں تو اس ویڈیو کو صبح ہونے سے پہلے جو ہے جن لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں، تاکہ سبھی کی عید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔